السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ اینکر پرسن سینئر تجزیہ کار ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ 3 اہم خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی غزہ میں پاک فوج کی تعیناتی، دوسری عمران خان کے بیٹوں کے عمران خان کے حوالے سے سنگین خدشات، اور تیسری معیشت کی تباہی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہرمیت سنگھ، غزہ کے حوالے سے بڑی ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے پاک فوج کی تعیناتی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ حذیفہ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں بات کرتے ہیں، لیکن شارٹسلی بات کرتے ہیں۔ کل رات کو جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، وہ سب کے سامنے۔ ایک طرف 16 دسمبر 2 سانحہ جو ہم نہیں بھولے ہیں، 1971 میں جو ظلم ہوا، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 2 لخت ہوا، اس تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ تاریخ، وہ لوگ جنہوں نے سرو کیا، انہوں نے جو لکھا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن 16 دسمبر پشاور میں جو ہو آپ کو پتہ ہے، لیکن کل سرد رات میں 16 دسمبر کی رات کو صرف پانی نہیں پھینکا گیا، بلکہ ٹھنڈا ٹھار پانی جس میں زہر ملایا گیا، اور کیمیکل زہری ہوتا ہے۔ کیمیکل کا کیا مقصد ہے؟ زہر ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں، خواتین پر آپ نے پہلے بھی حذیفہ اپنے تشدد کیا، آپ نے پہلے بھی اس طرح ظلم کیا ہے، لیکن کل ایک بزرگ شخصیت جو سینیٹر ہیں، جو ایک مذہبی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو آپ ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتحاد، یونٹی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو جمہور کی بات کرتے ہیں، جو انسان کی جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے ہمیشہ دیکھو بین مذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، جو آئین، پارلیمان، قانون، پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بزرگ شخصیت ہیں، آپ نے اس کو 4 دفعہ گرایا واٹر کینن سے، زہریلا پانی اس کے اوپر پھینکا۔ پھر ریسپیکٹ ہوتی ہے، دستار میری عزت ہے، پگڑی امامہ، اس کو 4 دفعہ اس سے گرایا گیا۔ یعنی آپ لوگوں کی پگڑی اچھاڑ رہے ہو، آپ کی خواتین ہیں، دوسروں کی عزتیں نہیں ہیں۔ یہی کام آپ دیکھیں کہ اگر یہ کام کسی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتا، آصفہ بھٹو کے ساتھ، آصفہ بھٹو کا ہلکا سا ڈرون نے کٹ مارا تھا، پورا میڈیا میں واویلا تھا۔ مریم نواز صاحبہ میرے سامنے، میں ایز اے رپورٹر جاتا تھا، وہ جس ڈریسنگ میں آتی تھی، ایک قیدی کی تو ایسی ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کل جو کچھ ہوا، کیونکہ عالمی، ایک تو تھوڑا سا اس پہ جاتے ہیں کہ عالمی قوتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو گرفتار کیا جائے، انسانیت کی پامالی ہو، خواتین کے انسانی جو حقوق ہیں یا خواتین کے اس کی پامالی ہو، یعنی ووٹ جس طریقے سے چھینا، اس ساری چیز کو انٹرنیشنل ریجیم چینج، ادھر جو ہائبرڈ چینج ہوا ہے نا، اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے۔ اور کل آپ نے یہ منظر دیکھا۔ لیکن علامہ صاحب کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تو اس کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہے اسے پتہ ہے؟ وہ سوچ رہا تھا مجھے تکلیف تھی، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو تکلیف تھی، اور وہ کہتا ہے اوف، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک میں، میرا ملک ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان چاہتے ہیں کہ خوشحال ہو۔ کل اس شخص پہ آپ نے تشدد کیا، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کے لیے بہن بیٹیاں عزتیں صرف 1-2 فیملی کی ہیں، یہ باقی کسی کی بہن بیٹیاں عزتیں نہیں ہیں۔ سو کل جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آگے کا جو آپ کا سوال ہے پاک فوج کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے جس پر مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، تمام تر لوگوں، انسانوں کے جذبات، مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا میں۔ اب دیکھیں کہ اب ایک طرف تو اس حوالے سے غزہ میں فوج تعیناتی کے حوالے سے ٹرکی، آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے اسرائیل کے، اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ لیکن ٹرکی کو اسرائیل کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے؟ اسرائیل کیوں نہیں چاہتا کہ ٹرکی کی فوج ہے؟ وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس کے پھر کیا معاملات ہوں گے، اور ترکی کیوں نہیں جا رہا ہے اس کی بھی وجہ ہے۔ اب انڈونیشیا، کیونکہ انڈونیشیا میں بھی اسی طرح ہائبرڈ ریجیم ہے، تو وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب انڈونیشیا بھی پیچھے ہو گیا ہے، یعنی اپنی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے انڈونیشیا کا موقف بھی تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی جو خبر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی پیچھے ہو جائیں۔ اب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں، اس حوالے سے انٹرنیشنل ایک اخبار ہے رائٹر نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر از ایکسپیکٹڈ ٹو فلائی واشنگٹن ٹو میٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان دا کمنگ ویک فار دا 3rd میٹنگ ان 6 months that will be likely focus on Gaza forces۔ چھٹی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 6 month میں وہ کہتے ہیں کہ 3rd ٹائم ہے کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے معاملات پر ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بیٹھک ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر پاکستان نے سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ آیا اپنی فوج غزہ میں تعینات کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں کیا کرنے، ریزسٹنس جو قوتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، دبانا ہے، اسرائیل کو تحفظ دینا ہے، اور وہاں پر اگر کوئی تحریک اٹھے گی یا کوئی آواز بلند کرے گا تو ان فوج جو بھی فوج تعینات ہوگی مسلم ممالک کی، وہ ان کو دبائے گی۔
تو کیا آپ ان کی پامالی، ان کی آزادی کی، ان کی جدوجہد کی پامالی نہیں کرو گے؟ سو بہرحال میرے خیال میں یہ خبر آئی ہے رائٹرز کی ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب، مجھے امید ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ایسے فیصلے نہیں کریں گے جس سے 25 کروڑ عوام کے دل جو ہے اس کو ان کے دل آزار ہو۔ دوسری خبر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، عمران خان کی قید کے حوالے سے ان کے بیٹوں نے انٹرویوز دیے حالیہ دنوں کے اندر، ان کو کافی پذیرائی ملی، اور ان کے جو خدشات ہیں عمران خان کے حوالے سے وہ عالمی میڈیا کے اوپر ان کو کافی میڈیا جو ہے ان کو کوریج دے رہا ہے۔ تو عمران خان کے بیٹے جو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کس حد تک آپ کامیاب ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ قاسم خان کا انٹرویو تھا اور دوسرا سلمان خان، ہاں سلمان خان۔ میں نے ایک چیز تو دیکھی، آپ نے دیکھی کہ 16-17 سال پہلے ایک جیکٹ خان صاحب نے کرکٹ میں، میرے خیال میں تصویر آپ دکھا بھی دیں، وہی جیکٹ قاسم خان نے پہنی، اور اس کی اگر آپ دیکھیں شکل بھی عمران خان جیسی لگتی ہے اور بولنے کا انداز بھی ویسے ہی ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کی حکومت نے جس طریقے سے دھمکی دی تھی کہ یہ سلمان اور قاسم آئے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے، ایک تو ان کو وہی خدشہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آلریڈی ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارے باپ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ نہ ہمیں پتہ ہے، یہ بقول وہ کہ بھئی ہمارے والد صاحب کو ایک ٹارچر سیل میں رکھا گیا، ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد صاحب کو جب آپ ملیں گے تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بھئی آپ اس چیز سے سائڈ لائن پہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو اگر ہم یہ بتائیں گے نا تو عمران خان اس چیز کو مانیں گے نہیں، اس کی روح کو مزید تکلیف ہوگی، ہم اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروفیشنلی ہم نہیں کھیل رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے والد صاحب کو ایک تو ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ کے ساتھ ہے، وہاں پر زیادہ تر وہ جیل ہے، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں آپ بھی قید تھے، آپ کو بھی ڈالا گیا تھا جیل میں، تو آپ نے تو یہ ساری چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں حذیفہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں ان پر جو نفسیاتی طور پر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، پوری عدالتوں سے، انہوں نے عدالتوں کی بات کی، لیکن عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی عدالتیں ہیں۔ سو بہرحال اب یہ انٹرویو کافی وائرل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے جو یعنی آپ اس سے پہلے جو ہے علیمہ خان کے انٹرویو کے ساتھ یا ان کی بہن کے انٹرویو کے ساتھ ہو گیا تھا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈیپ فیک کے ذریعے کچھ چیزیں ڈب کر کے پیش کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ پورے لوگ یہ انٹرویو سنیں، اور یہ جو صحافی ہیں انہوں نے کافی آڑے ہاتھوں لیا تھا خواجہ آصف کو جب انہوں نے ڈیپ فیک کا جو ایک ویڈیو تھی وہ شیئر کی تھی۔ سو میرے خیال میں اس میں وہی خدشات ظاہر کیے جس خدشات کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ یا دو دیگر لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں۔ تیسری خبر کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ صحافی جو اس حکومت کے گن گاتے تھے، ان کی پشت پناہی کرتے تھے، ابھی وہی صحافی ان کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک صحافی نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، جتنی معیشت کی تباہی ہوئی ہے، یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ صحافیوں کو پیچھے سے انگلی بھی دی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ اب یہ بولنا ہے، تو وہ صحافی بولنا طوطی کی طرح بولنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو صاحبہ ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، اور سرعام اس وقت انسانی حقوق کی سب کچھ کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن یہ سارے خاموش ہیں۔ اور ان میں سے ایک اور صحافی جو ہے، خاتون صحافی ہے، پھر معذرت کے ساتھ وہ اکثر لوگ پھر خواتین کا کارڈ بھی پلے کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب پہ جب پابندی لگی نا میڈیا میں، تو وہ کورٹ گئی تھی، ہائی کورٹ کو درخواست دی تھی کہ بھائی کیوں پابندی لگی ہے، لیکن آج جو پابندی ہے اس کے خلاف وہ بولتے نہیں ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک طرف تو بھائی فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے۔ اب ایسے میں اگر آپ دیکھیں ملک میں 30-25 لاکھ لوگ کسان جو ہیں، انہوں نے کسان کے شعبے سے انہوں نے سائڈ لائن پہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت 21 سال کے اگر دیکھیں بلند سطح پر 21 سالوں میں پہلی بار اتنی زیادہ بے روزگاری ہوئی کہ آپ حیران ہوں گے۔ 11,000 ارب روپیہ جو ہے آپ نے لون لیا ہوا ہے، پھر گردشی قرضے ہیں، اور 100 کے قریب آپ دیکھیں کہ صنعتیں بند ہو چکی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے۔ عالمی سطح پر آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ 4تھے نمبر پر آ چکی ہے۔ تو ایسے میں اب ظاہری بات ہے حکومت کو لانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ حکومت کو سر پر ہاتھ رکھنے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اب ایک اور چیز آئی، کل ایک عبد المالک صاحب کی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بھئی ایک ملاقات ہوئی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں تو یہ کہا گیا کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے ایونٹس ذاتی پروموشن کے لیے اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے یا کرتے ہیں،
اور اس کو سیاسی لوگ جو ہیں آپ اپنے خرچے ختم کریں. اور یہ جو صوبوں کے معاملات ہیں، یہ 28ویں آئین ترمیم ہے، اس معاملے پر جو ہے ان کا فوکس ہے، اور وہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ایک سیکیورٹی کنٹری ہوگی، یعنی اور وہاں کیونکہ آپ کا مقابلہ ہندوستان سے، دیگر قوتوں سے، تو ہر چیز کو ہم نے اپنی فورس کو طاقتور بنانا ہے، تو اس کے لیے جو یہ دیگر ترقیاتی کام ہے ان کو روکنا ہوگا. ایک طرف تو یہ چیز ہو رہی ہے، دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں، ہمارا یہ گن جو ہے یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے، ظاہری بات ہے سر پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی معاملہ تو تو ہوگا تو سب پہ ہوگا. اب انہوں نے ان جیسے صحافیوں کو دے دیا کہ بھئی لقمہ دے دیا کہ ان پہ تنقید کرو، یعنی سیاستدانوں پہ تنقید کرو کہ آپ رسپانسبل ہو، ہم نہیں ہیں، معیشت آپ نے تباہ کی ہے، سب کچھ آپ نے تباہ کیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب پورا سسٹم ٹھیک جا رہا تھا، جب آپ کی جی ڈی پی عمران خان کے دور میں 6 سے اوپر جا رہی تھی، جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کی تعداد، یعنی آپ کی ایکسپورٹ کی تعداد ہائی لیول پہ تھی، آپ کی انڈسٹریاں کھلی تھی، بے روزگار تھا، اس وقت آپ نے کیوں انگلی دی؟ کیوں یہ رجیم کو چینج کیا؟ اب آپ ہی قصوروار ہیں، لیکن ان صحافیوں سے ایک بیانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے رسپانسبل نہیں ہیں، یہ حکومت رسپانسبل ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ثابت ہوگی. اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن کے اندر اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.